اپنے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے بلند اور عالمگیر منصب کا ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو پروردگار عالم کی شان ربوبیت بھی عالمگیر ہے، ساری کائنات کو بنانے والا، سجانے والا، رزق پہنچانے والا، اور بتدریج ان کو پایۂ کمال تک پہنچانے والا وہ اللہ ہے۔ اور اس نے اپنا ایک صفاتی نام ذکر فرمایا رب، اور رب کا معنی ہے پالنے والا، پالن ہار، جو صرف محدود وقت کے لیے نہیں پالتا، بلکہ جیسے ہی کوئی جاندار شے اپنے شعور کی آنکھ کھول کر پہلا سانس لیتی ہے، اس وقت سے لے کر آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پالتا رہتا ہے، اس کو رزق عطا فرماتا رہتا ہے، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کا رزق معطل نہیں ہوتا، رزق خود بخود اس کی تلاش میں ہوتا ہے اور جاندار تک رزق پہنچتا ہے۔ البتہ اسے رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جد و جہد اور کوشش اور محنت کرنے کے لیے اعضاء بھی عطا فرمائے ہیں، ہاتھ اور پیر سے باقی جو حواس ہیں ان کو کام میں لاتے ہوئے اپنے رزق کو تلاش کرو۔ رزق پوری کائنات میں بکھرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، اس کو اکٹھا کر کے حاصل کرنا یہ اللہ پاک نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت عالمگیر ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی رسالت کو بھی عالمگیر بنایا ہے۔ کائنات کی جس چیز کا اللہ رب ہے، ہر اس چیز کا مصطفیٰ رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہر اس چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جس طرح ہر جاندار کے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت مصطفیٰ بھی اس کے لیے ضروری قرار دی ہے۔ مومنوں کو اور اہل اسلام کو تو حضور کی رحمت سے ہر وقت حصہ ملتا رہتا ہے، غیر مسلم بھی حضور کی رحمت سے محروم نہیں رہتے، ورنہ ان پر کب کے عذاب آ چکے ہوتے اور وہ قصہ پارینہ بن چکے ہوتے۔ اگر وہ بھی موجود ہیں تو یہ بھی حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت عطا فرماتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اگر وہ اپنے عقل و خرد سے ہوش سے کام لیں اور بغاوت اور سرکشی کا راستہ چھوڑ کر اسی راستے پر آ جائیں جو راستہ آمنہ کے لال اور حضرت عبداللہ کے در یتیم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا راستہ دکھایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سب سے گروہ انبیاء میں سب سے آخر میں تشریف لائے، اور تمام نبیوں کے سردار بن کر تشریف لائے، اور اپنے سر اقدس پر سید المرسلین تاجدار ختم نبوت بن کر تشریف لائے۔ اور حضور علیہ السلام کے تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک سلسلہ نبوت کو بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اور جو ایسا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا سب سے جھوٹا شخص ہوگا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک اب حضور کا زمانہ ہے،
اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، تمام زمانوں سے بہتر میں محمد کا زمانہ ہے۔ اور اس سے قرنی، اس لفظ پر علماء حق نے بڑی خوبصورت اور لطیف بحث کی ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں تو آپ کا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ قرن عربی زبان میں زمانے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے قرون، جیسے زمانہ، پیریڈ، ایک دورانیہ، وقت۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، اللہ پاک نے جب سے وقت پیدا فرمایا ہے ان تمام زمانوں سے میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، حضور کا زمانہ۔ اب قرنی، میرا زمانہ، یہ حضور پاک علیہ السلام کے مقدس الفاظ ہیں۔ اس میں پہلا حرف کون سا ہے؟ 2 نقطوں والا کاف، دوسرا را، تیسرا نون اور چوتھا یا۔ کاف، را، نون اور یا۔ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا زمانہ سب سے بہتر قرار دیا ہے، اور سرکار کی اسی حدیث پاک کو اگر غور سے دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کے خلفائے راشدین 4 یاروں کا شان بھی بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا آخری حرف ہے کاف، حضرت عمر کے نام کا آخری حرف ہے را، حضرت عثمان کے نام پاک کا آخری حرف ہے نون، اور حضرت مولا علی کے نام کا آخری حرف ہے یا۔ کاف، را، نون اور یا۔ اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کے مقدس الفاظ کو ترتیب دیکھیں، خیر القرون قرنی، تمام زمانوں سے بہتر میں محمد کا زمانہ ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ ابو بکر کا زمانہ بھی سرکار کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ بھی سرکار کا زمانہ ہے، حضرت عثمان غنی کا زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے، اور حضرت علی کا دور خلافت بھی حضور کا زمانہ ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ سارے زمانوں سے بہتر میں محمد کا زمانہ ہے۔ تو 4 یاروں کی جو ترتیب ہے خلافت کی، یہ اسی حدیث پاک سے ثابت ہو رہی ہے۔ لہٰذا جو ان 4 کی خلافت کو ماننے والا ہے وہی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، اور جو ان میں فرق کرنے والا ہو وہ اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے۔ ورنہ ان 4 یاروں کو تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے زمانہ ہے خلافت بھی حضور کے زمانے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ان مقدس 4 یاروں کا بہت زیادہ ان کو شان عطا فرمائی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے۔ پھر ان 4 کے بعد عشرہ مبشرہ کا اعزاز ہے، وہ 10 صحابہ کرام جنہیں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی کہ یہ جنتی ہیں۔ اب یہاں بھی قابل غور بات کہ وہ عشرہ مبشرہ جنہیں بشارت دی گئی کہ یہ جنتی ہیں، اس کے باوجود وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے غضب سے ڈرتے رہے، اور یہی ایمان کا کمال ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل و دماغ میں رکھے۔ جب ڈر اور خوف نہیں رہے گا تو پھر اس کا ایک خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔
اور یہ تکبر اور یہ غرور انسان کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے. اور عاجزی یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں زور نہیں چلتا، زاری چلتی ہے. وہ بڑا بے نیاز ہے، تو جو اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش ہوتا ہے اس کو بلند درجے عطا کر دیے جاتے ہیں. اور عاجزی کا سب سے خوبصورت طریقہ وہ نماز ہے. اس لیے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے. اور جو ان فرائض کو بآحسن و خوبی سر انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت کو انڈیل دیتا ہے، اپنی محبت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی خوش قسمت حضرات وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 4 جو نفلی نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں. نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین اور نماز تہجد. اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے، پچھلی رات کا جاگنا یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے. جس پر اس کا کرم ہو جائے اس کو خود بخود جاگ آ جاتی ہے اور وہ اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے تڑپ جاتا ہے. اور نماز تہجد کا آپ کو میں ایک نتیجہ بتاؤں کہ نماز تہجد جو بندہ اہتمام کے ساتھ پڑھنے والا ہو اسے ویسے حکم ہے کہ اپنی اس عبادت کو چھپائے، لیکن اگر اپنے جونیئرز کو، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے سب آرڈینیٹس کے اندر عبادت کا شوق الہی، اللہ کی محبت کا، حضور علیہ السلام کی محبت کا اگر شوق پیدا کرانے کی نیت ہو تو پھر انہیں بتایا بھی جا سکتا ہے. لیکن اس وقت ہمارے دل میں ریا نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ اپنے اس جونیئر کے سامنے یہ ایک مسئلہ بیان کروں گا، عبادت کا ذوق و شوق، اور اس کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے، اس کو ترغیب دینے کے لیے یہ کہوں گا تاکہ اس کے اندر بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بڑوں کو، اور جو مختلف جن کو اللہ پاک نے بڑائی عطا سب سے بڑا تو وہ ہے نا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کیونکہ سارے لوگ درجے میں برابر نہیں ہیں. کسی کو اللہ پاک نے مالک بنایا، کوئی اس کا خدمتگار ہے، کوئی اعلیٰ افسر، اعلیٰ کرسی پر بٹھانے والی اللہ کی ذات ہے، اور کسی کو اس کا ماتحت بنا دیا ہے. اللہ پاک ایسے نیک افسران کی عمر میں زیادہ برکتیں عطا فرمائے جو ہمارے معاشرے میں نیکی کو فروغ دیتے ہیں. میری اس ناچیز کی بھی دعا ہے اور میری اس دعا میں آپ سب لوگ بھی شامل ہیں. اگر ایسے نیک افسران کسی علاقے میں آ جائیں تو اس علاقے کی تقدیر بدل جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے، حاسدین سے بچائے، بری نظر سے بچائے، اور انہیں حق کے راستے پر اللہ پاک ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ شان اسی کی ہے، وہ جس سے اپنا کام لینا چاہے، وہ جس سے اپنا کام لینا چاہے اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو جب کسی کو ایسی توفیق مل جائے تو اس وقت اپنی وہ پھر ایک نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اور عاجزی کرے، واہ میرے مولا تیرا کتنا فضل و احسان ہے، تو نے اس نیک کام کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو پسند فرمایا ہے. اور نفسیات کی ایک کتاب ہے، اس کو اگر آپ تھارولی غور سے پڑھیں تو ایک دانشور یہ کہتا ہے کہ اگر بندہ
صبح سے لے کر جب اس نے صبح کے وقت اس کی نیند کھلی اور اس نے آنکھ کھولی، نیند سے دوبارہ بیداری کی حالت میں آیا، اس وقت سے لے کر اس موجودہ وقت تک کاپی اور پینسل لے لے اور اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دے کہ نیند سے بیدار ہونے سے لے کر اس وقت تک اللہ نے مجھ پر کتنے انعامات فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے۔ جب بندہ نیند کی حالت میں جاتا ہے تو یوں سمجھو جس طرح موت کے بعد بندہ بے خبر ہو جاتا ہے، اس دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، نیند کی حالت میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، اسے نہیں پتہ کون سا دشمن آ رہا ہے، کون میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ تو نیند کو موت کی جڑواں بہن کہا گیا ہے۔ جب ہم حالت نیند سے بیداری کی حالت میں آتے ہیں تو پہلا کرم تو اس کا یہ ہو گیا کہ اس نے ہمیں نیند سے دوبارہ شعور کی زندگی عطا فرما دی۔ تو پہلا انعام تو اللہ کا یہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، پھر دیکھیں سانس کا سلسلہ چل رہا ہے، پھر دیکھیں جناب آپ کی گرمی کی رات ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی کمرے میں آپ سوئے رہے یا ایئر کولر چلتا رہا، تو یہ کتنے انعامات ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ پھر آپ کو یا آپ کے گھر والے، آپ کے گھر جو خدمت گار ہیں، آپ اس وقت اپنے واش روم میں جا رہے ہیں، اپنے نہانے دھونے میں لگے ہوئے ہیں، دانت صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے ماتحت یا آپ کا جو خدمت گار ہے وہ آپ کے لیے دوڑ دوڑ کر ناشتے تیار کر رہا ہے، یا گھر والے آپ کی بچی، آپ کی اہلیہ، وہ آپ کے لیے گرمی کے موسم میں، اور میں آپ سب حضرات سے یہ خاص طور پر گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس شدید گرمی میں جب کہ ہم عام حالات میں بھی مشکل سے بیٹھتے ہیں تو ہماری گھر کی خواتین کا قربانی دیکھیے اور ان کی یہ ڈیوٹی دیکھیں کہ گرمی کے عالم میں وہ آگ کے چولہے پر کھڑے ہو کر پورے گھر کے لیے وہ کھانے اور ناشتے بنا رہی ہیں۔ تو آپ حضرات صرف یہ کہہ دیا کریں کہ ماشاءاللہ آج کھانا بہت اچھا پکا ہوا ہے، بجائے کھانے میں کوئی خامی اور سرکار نے بھی منع فرمایا ہے کہ کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ نکالو، اگر عیب ہو بھی صحیح، مرچیں یا نمک یا کچھ کم یا زیادہ ہو جائے تو سرکار نے منع فرمایا ہے کہ کھانے میں عیب تلاش نہ کرو، اور آپ کو پسند نہیں آ رہا کھانا تو کھانے کو پیچھے کر دیں، اور کوئی پوچھے تو صرف یہ کہہ دیں کہ مجھے طلب نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، لیکن کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ لیکن میں آپ سے یہ آئندہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو حوصلہ دیں، اور ہماری خواتین تو خدمت کر کر کے تھکتی نہیں ہیں، وہ بغیر کسی معاوضے کے وہ پورے گھر کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آئندہ آپ مہربانی کیا کریں، اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو یہ جملہ آپ نے ضرور کہنا ہے کہ آج ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا پکا ہوا ہے۔ تو ہمارے گھر کی خواتین جن کے سروں پر حضرت خاتون جنت کی چادر تطہیر کا سایہ ہے، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنی ہم مسلمانوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں ہیں، یہ سب کی سب امہات المومنین کی کنیزوں میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیوں، حضرت بی بی زینب پاک، حضرت بی بی رقیہ پاک، حضرت بی بی ام کلثوم پاک اور حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی کنیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک ان سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، یہ دعا ضروری ہے۔ گلیوں میں بازاروں میں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو نیک گھرانوں کی بچیاں ہیں وہ خود اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں، باقیوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اللہ پاک نے آپ کو یہ حسن و جوانی عطا فرمائی ہے، آنکھوں میں چمک عطا فرمائی ہے، آپ کی چہرے پر خون دوڑ رہا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی کبھی ایسا مرحلہ آ بھی جائے تو اپنی نظروں کو پھیر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ کل قیامت والے دن مجمع حشر برپا ہوگا، کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے،
اس وقت بھی عرش کے سائے کی جگہ اسی کو نصیب ہوگی جو دنیا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ تو میں یہ نوجوانوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ذرا مہربانی کریں، اگر آپ ایک دفعہ کریں گے نا تو دوسرا بھی آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا شروع کر دے گا، تیسرا بھی، کیونکہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ یہ دوسرے کو فالو کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے کو فالو کرتا ہے، جس کو زیادہ پیار ہو، جس سے زیادہ پیار کرتا ہو اس کو زیادہ فالو کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے رویے سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، آپ نے منبر پر خطاب فرمایا اور اس کے بعد مسجد سے باہر جب نکلنے لگے تو جس طرح آپ ماشاءاللہ نماز کے بعد جائیں گے اپنے جوتے پہننے کے لیے، تو جوتوں والی جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا کہ مجھے پینے کے لیے پانی دیا جائے۔ پانی پیش کیا گیا، آپ نے بیٹھ کر سرکار کی سنت کے مطابق پانی کو نوش فرمایا، برتن واپس دے دیا۔ تو کسی نے عرض کی یا امیر المومنین، یہ عجیب بات ہے، پانی اگر پیاس لگی تھی تو منبر پر آپ طلب فرما لیتے، منبر پر آپ تشریف فرما تھے، اس وقت پانی پی لیتے، منبر اور مسجد کے دروازے تک بھلا کتنا فاصلہ ہے، تو اتنی پیاس آپ کو لگ گئی کہ آپ نے وہاں پانی طلب فرمایا۔ تو یہ آگے جو حضرت عثمان غنی نے جواب ارشاد فرمایا وہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے اور یہی عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے پیاس کی طلب تو نہیں تھی، میں نے اس جگہ پر پانی اس لیے طلب کیا کہ اسی جگہ پر حضور نے ایک دفعہ پانی پیا تھا، تو میں آج یہ چاہ رہا تھا کہ سرکار کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو یہ ہے حضور سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیجئے ہم سب کو معاشرے میں نیکی پھیلانے کے لیے، خاص طور پر ہمارے افسران کو اور نیکی پھیلانے میں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔